بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مکمل سفر شیئر کر رہی ہوں، جس کا پارٹ نمبر 5 آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے ملاقات کیسے ہوئی، شادی کیسے ہوئی۔ چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے۔ اگر یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آ لے گی تو میں اپنے اونٹوں قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، چنانکہ میں اس کتاب میں یہ بات پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا، ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا، اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی اور انہیں دفن بھی یہیں کیا جائے گا۔ ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اس وقت ان کی عظمت کا اعلان کروں گا تو خود ان کے لیے اور میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا، تمہارے ساتھیوں میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ اس کے بعد اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا، ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں، دھاری دار یمنی چادریں، بڑی مقدار میں سونا چاندی، 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے ڈبے دیے۔ عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا، سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کے آنا اور ان کے حالات بتانا۔ سال گزرنے سے پہلے ہی اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا سایہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کا انتقال ہوا، آپ ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو عجون کے مقام پر ان کے دادا کسی کے پاس دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کیا۔ اب ابو طالب ان کے نگران ہوئے۔ انہیں بھی آپ سے بے تحاشا محبت ہو گئی۔ ان کے بھائی عباس اور زبیر بھی آپ کا بہت خیال رکھتے تھے۔ زبیر بھی انتقال کر گئے تو آپ کی نگرانی آپ کے چچا ابو طالب ہی کرتے رہے۔ انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ مکہ میں آپ کو امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں ابو طالب نے آپ سے کہا، اے بھتیجے، میں ایک غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصے سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ اپنا کام چلا سکیں، نہ ہی ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت ان سے طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی، کیونکہ تمہاری امانتداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں۔ یہاں تک کہ ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب آپ نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے۔ یہ بات آپ نے اس لیے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی، اور اس وقت مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، پاک باز، امانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے۔ اب یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ طے کر لے گی۔ یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ گئے۔
ادھر آپ کو یقین سا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاوا بھیجا، پھر آپ سے کہا میں نے آپ کی سچائی، ایمانداری اور نیک اخلاقی کے بارے میں سنا ہے، اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ جو معاوضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ کو اس سے دوگنا دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ اپنے چچا ابو طالب سے ملے، انہیں یہ بات بتائی۔ ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدہ خدیجہ کے غلام مصرع بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ نے مصرع سے کہا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا ہے، اس کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چاچاؤں نے قافلے والے سے آپ کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصری شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے مصری کو دیکھا، خانقاہ سے نکلا۔ اس وقت آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے مصرع سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ مصرع نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا، مطلب یہ کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے مصرع سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ مصرع نے جواب دیا ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ نستورہ نے کہا یہ وہی ہے۔ مصرع نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہوری کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا، وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصری کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدی۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا۔ لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ گزشتہ آسمانی کتابوں کا کوئی عالم تھا، اس نے آپ کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے مصرع سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا مصرع یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔
مصرا نے اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے، چلنے کے قابل نہیں رہے۔ اس کی وجہ سے مصرا قافلے کے پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ مصرا ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ کو بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلنے لگے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار میں انہیں اتنا نفع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ مصرا نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ مصرا نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے، 2 فرشتے دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے مصرا کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ سیدھے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ سب بہت حیران ہوئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو تجارت کے حالات سنائے، منافع کے بارے میں بتایا۔ اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، مصرا کہاں ہے؟ آپ نے بتایا وہ بھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ نے کہا، آپ فوراً اس کے پاس جائیں اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیں۔ آپ واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دراصل آپ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی، جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ یوں آپ روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئی۔ وہاں آپ کو دیکھنے لگی۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا تھا آپ کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصرا کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مصرا سے کہا، میں نے ان پر 2 فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں مصرا نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مصرا نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمیوں نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزت کی قسم کھانے کے لیے کہا تھا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو طے شدہ اجرت سے 2 گنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ ان تمام باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت حیران ہوئی۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملی، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں جو کچھ خود دیکھا، مصرا کی زبانی جو سنا، وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اسی امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی کیا تھا، چند سفر اور بھی کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک شریف اور پاک باز خاتون تھی، نسب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے اعلیٰ تھی۔ انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے۔ یہ نوجوان ان تک پیغام پہنچا چکے تھے، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی۔ لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر
آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاک باز خاتون خود آپ کو نکاح کی پیش کرے تو کیا آپ مان لیں گے؟ ان کی بات سن کر آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے فوراً کہا ختیجہ بنت خولید۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں، انہیں ساری بات بتائی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ نے اپنے چاچا عمرو بن اسد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کی اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی ہو چکی تھی۔ ان کا پہلا نکاح عتیق ابن معید سے ہوا تھا، اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی۔ عتیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالیہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو حالیہ کی وفات کے بعد سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ عنہا کے چاچا عمرو بن اسد وہاں پہنچ گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چاچا کو لے کر پہنچ گئے۔ نکاح کسی نے پڑھایا، اس بارے میں روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت یہی ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا۔ مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایت مختلف ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم 12 اوقیہ کے قریب تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ آپ نے مہر میں 20 جوان اونٹنیاں دی۔ نکاح کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے 1 یا 2 اونٹ ذبح کیے۔